هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. السفسطة هي الحكمة المموهة مركبة من صوفة أي الحكمة ومن أسطى أي التلبيس. علم فلسفہ میں جہاں بہت سارے اصطلاحی الفاظ کا ذکر آتا ہے اس میں سے ایک ہے سفسطہ اور سوفسطائی. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے سفسطہ اس کے معنی آتے ہیں الحکمت المموہۃ، یعنی ملمع کی ہوئی حکمت، حقیقت کچھ اور ہو اور دکھلاوے میں کچھ اور ہو. جیسے سونا ہوتا ہے تو سونا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو اصلی سونا ہوتا ہے جو حقیقت میں بھی ہو سونا اور دکھلاوے میں بھی سونا ہو، اور ایک ہو کہ لوہے کے اوپر سونے یا پانی چڑھا دیا جائے تو حقیقت اس کی لوہے کی ہے اور دکھلاوے میں سونا ہے. اسی طرح حکمت بھی دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم کی حکمت یہ ہے کہ حکمت جو ہے دکھلاوے میں بھی اور حقیقت میں بھی ہو، اور دوسری قسم کی حکمت یہ ہے کہ دکھلاوے میں تو حکمت معلوم ہو لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہو. اس کو کہتے ہیں سفسطہ. کہہ رہا مرکبۃ من صوفہ ای الحکمہ ومن اسطى ای التلبیس. کہہ رہے کہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. پہلا لفظ ہے صوفہ، صوفہ کا پہلے اوپر آ چکا ہے، اس کے معنی آتے ہیں حکمت کے، علم کے. اور دوسرا لفظ ہے اسطا، اسطا کے معنی آتے ہیں تلبیس، یعنی ملاوٹ، ملمع کرنا. تو ان دونوں لفظ سے مل کر بنا ہے سفسطہ. اس کے بعد ہے السوفسطائی. کہ سوفسطائی کسے کہتے ہیں؟ جس کا علم فلسفہ میں ذکر آتا ہے کہ هو الحکیم الذی ينکر امکان الوصول الی حقائق ثابتہ. کہہ رہے وہ اس حکیم کو کہتے ہیں جو ثابت شدہ حقیقتوں تک پہنچنے کے امکان کا انکار کرے. تو آگے حکمت کی تعریف آ رہی ہے. تو حکمت میں جو نمبر اصلی حکمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ہمارے آس پاس موجود ہیں ان کی حقیقتوں تک پہنچنا ممکن ہے. لیکن جو سوفسطائی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو حقیقتیں ہیں اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. آگے ان کے تین فرقے کا ذکر آئے گا. یعنی تینوں فرقے تو اس بات میں متفق ہیں کہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں، یعنی چیزوں کی حقیقت کے پہنچنے کا امکان کرنے میں مشترک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا فرق ہے، آگے اس کو بیان کریں گے. تو سوفسطائی هو الحکیم الذی ينکر امکان الوصول الی حقائق ثابتہ. سوفسطائی اس حکیم کہتے ہیں جو ثابت شدہ حقیقتوں کے تک پہنچنے کے امکان کا انکار کرے. وَهُمْ عِنَادِيَّةٌ وَعِنْدِيَّةٌ وَلَا عَدْرِيَّةٌ. کہہ رہے کہ ان کی تین فرقے ہیں، ایک ہے عنادیہ، دوسرا ہے عندیہ اور تیسرا ہے لادریہ. یعنی انہوں نے تعریف نہیں کی ہے. یہ حاشیے میں ہم پڑھتے ہیں کہ عنادیہ کسے کہتے ہیں. کہ عنادیہ هم الذین ينکرون حقائق الاشیاء. عنادیہ سوفسطائی کا فرقہ سوفسطائی کا وہ فرقہ ہے جو اشیاء کی حقیقت تک پہنچنے کا انکار کرتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور ہمارے سامنے آسمان ہے تو وہ آسمان کہتے ہیں کہ نہیں آسمان نہیں ہے، انکار کرتے ہیں. وَيَزْعَمُونَ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ كَالنُّقُوشِ الْمَاءِ. اور وہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ سب کے سب خیالات ہیں، اوہام ہیں، اور ایسا ہی ہے جیسے کہ پانی پر نقش کیا جائے. تو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا موجود ہے خارج کے اندر جو ہمیں سورج دکھ رہا ہے، کہہ رہے کہ نہیں، کہتے کہ ہے ہی نہیں. وہ جیسے کہ پانی کے اوپر کوئی نقش بنایا جائے تو باقی نہیں رہتا ہے، اسی طرح یہ سارے کے سارے اشیاء ہمارے سامنے بس ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے، حقیقت میں ان کے وجود نہیں ہے. یہ کہتے ہیں عنادیہ. دوسرا فرقہ ہے عندیہ. هم الذین یقولون ان حقائق الاشیاء تابعۃ للاعتقادات. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اشیاء کی حقیقت ہے وہ ہمارے خیالات کے تابع ہے،
حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث، یہاں تک کہ اگر ہم کسی چیز کے متعلق ان کا یہ خیال کریں کہ یہ جوہر ہے، حالانکہ وہ چیز عارض ہو تو وہ چیز جوہر بن جائے گی. کوئی حادث چیز ہے اس کے متعلق ہمیں خیال کر لیں قدیم ہے تو وہ قدیم ہو جائے گی. تو وہ اشیاء کو اپنے اعتقاد کے تابع مانتے ہیں. تو دونوں فرقوں کے اندر فرق بیان کر رہے ہیں کہ عنادیہ تو وہ یعنی اشیاء کے ثبوت کا ہی انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عنادیہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اشیاء ہے اس کا حقیقت میں ثبوت نہیں ہے، نہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہو کر جو ہے ان کا ثبوت ہوگا، نہ وہ حقیقت کے اندر موجود ہے اور نہ اس بات کے محتاج ہے کہ ہم اگر خیال کر لیں کہ یہ چیز موجود ہے تو موجود ہوگی. لیکن عندیہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں. تیسرا فرقہ ہے لادریہ، ہم الذین ینکرون العلم بثبوت الشیء ولا ثبوتہ. کہہ رہے کہ لادریہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے یعنی انکار کرتا ہے کسی شے کے ثبوت کا اور عدم ثبوت کا، یعنی وہ لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں. وَيَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ شَاكُّونَ، کہہ رہے کہ وہ اپنے آپ کو شک کرنے والا گمان کرتے ہیں. یعنی ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے اوپر آسمان موجود ہے تو وہ کچھ نہیں بولیں گے. پوچھیں گے ہمارے پیروں کے نیچے زمین موجود ہے، وہ کچھ نہیں بولیں گے، خاموش رہیں گے. تو یہ تیسرا فرقہ ہے. اشہر فلاسفۃ اليونانی، کہہ رہے کہ فلاسفہ یعنی یونان کے جو مشہور فلاسفہ ہیں ان کے کچھ نام یہ ہیں: فیثاغورس، سقراط، افلاطون، دیموکراتیس اور بقراط. یہ سب یونان کے مشہور فلاسفہ ہیں. اور آخری ان میں ارسطو. وَيُقَالُ لَهُمْ حُكَمَاءُ الرُّومِ أَيْضًا، اور ان کو روم کے حکماء کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو یہ جو نام ہے یہ یونان کے مشہور فلاسفہ ہیں، اس لقب سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کو روم کے حکماء کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ بات یہاں پوری ہوئی.